IMF की मुआशी शाहराह पर चलने का फ़ायदा मुल्की सनत तजारत मईशत को होगा। IMF से माहिदे की तवक्की के बाइस डॉलर की उड़ान थम गई है। इंटर बैंक और ओपन मार्केट रेट में सिर्फ 2 से 3 रुपए का फ़र्क है। आज इंटर बैंक में डॉलर 286 और ओपन मार्केट में 289 रुपए में फ़रोख्त हुआ, जबकि चंद दिन पहले इंटर बैंक और ओपन मार्केट में 30 रुपए तक का फ़र्क हो गया था। फॉरेक्स एसोसिएशन के मुताबिक पिछले 3 दिनों में बैंकों में रेमिटेंसेज में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है और हवाला हुंडी का कारोबार ठंडा होता नजर आ रहा है। अब इम्पोर्टर्स खुद से एलसीज नहीं खोल रहे क्योंकि वो डॉलर की कीमत में मज़ीद कमी की तवक्की कर रहे हैं। उनका कहना है कि IMF के साथ डील से डॉलर का रेट 270 रुपए तक का हो सकता है। मुस्बत माशी इशारों की वजह से कल स्टॉक मार्केट 1371 पॉइंट्स के इजाफे से तकरीबन 3.5% बढ़ गई है। ये नई डेवलपमेंट जिसमें पाकिस्तान के लिए माशी बेहतरी की एक रोशन उम्मीद किरण पैदा हुई है, इस पर बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शब्बर ज़ैदी, पाकिस्तान में टैक्स और माशी उमूर के अव्वलीन माहिर हैं, और हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं पाकिस्तान में माशी उमूर, कारोबारी उमूर और हुकूमती उमूर के मुमताज़ बाखबर सीनियर सहाफ़ी जनाब शहबाज राना। शहबाज राना साहब, आपसे इब्तिदा पहले तो ये फरमाइएगा ताज़ा तरीन ख़बर क्या है? हुकूमत और तमाम इशारे ये बता रहे हैं कि अब चंद दिनों की बात है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा और फिर IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है आइंदा आने वाली छुट्टियों के दौरान ये नवा रिव्यूज़ में हो जाएगा, और इस तरह से जब नए हफ्ते में पाकिस्तान खुलेगा तो IMF का प्रोग्राम बहाल हो चुका होगा। क्या सही है तस्सुर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान खान साहब, जब तक IMF का इलामिया नहीं आ जाता तब तक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी हतमी नहीं है। यही वजह है कि आज जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जो कॉल थी IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर को, वो कोई मुबारकबाद देने या लेने के लिए कॉल नहीं थी। कुछ इश्यूज़ आउटस्टैंडिंग है, कुछ अहम फैसले होने हैं। ये जो आज आपने सुनवाया इंटरव्यू उनका इसहाक डार साहब का, तो उसमें भी उन्होंने इस चीज़ की तरफ इंडिकेशन एक दी है, उन्होंने एक इशारा दिया है कि क्या आइंदा एक या दो दिन बहुत अहम है। तो देयर इज़ क्वाइट पॉसिबल के देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप पाकिस्तान को पॉजिटिव एक स्टेटमेंट IMF की तरफ से मिल जाएगी बिफोर एंड ऑफ दिस। क्या खबरें हैं शहबाज राना साहब, क्या खबरें हैं कि वो स्टिकिंग पॉइंट्स क्या हैं जिसकी वजह से डार साहब के लहजे में बिल्कुल आपने सही कहा कि वो एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नहीं थी जो इससे पहले जबकि प्रोग्राम दूर दूर तक नहीं था उनमें नज़र आ रही थी। आपको याद है कि एक बार उन्होंने कहा था कि अगले 36 घंटों में हो जाएगा, इसलिए अब इन हुकूमती बातों पर तो एतबार रहा नहीं है। लेकिन ये बताइएगा कि वो क्या स्टिकिंग पॉइंट्स हैं जो कि परहैप्स इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उनका तस्फिया होना बाकी है। कामरान खान साहब, एक चीज़ तो तय है कि पिछले एक हफ्ते से बड़ी फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट्स हुई हैं और बड़ी मस्बत डेवलपमेंट्स हुई हैं। आपने देखा था कि बॉडी लैंग्वेज और जो जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही थी IMF की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी, वो काफ़ी हॉस्टाइल थी, वो अब नहीं है। अब पॉजिटिविटी की बात हो रही है, आगे बढ़ने की बात हो रही है। हम खुद कह रहे हैं कि हम प्रोग्राम में रहना चाहते हैं, प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहते हैं। जो चीज़ अभी क्लियर नहीं है कि एक दो बड़ी शराइत हैं IMF की जो पेंडिंग है, क्या वो शराइत हम पूरी कर लेंगे, क्या वो अगले मतलब उसका क्या स्टेटस क्या होगा, और दूसरी फंडिंग का साइज़ क्या होगा। जैसे डार साहब ने भी इंडिकेट किया कि अभी 2.6 अरब डॉलर बाकी रहता है और 1.2 अरब डॉलर की तो एक किस्त है 9वें रिव्यू की। तो कुछ चीज़ें आउटस्टैंडिंग है। हुकूमत पाकिस्तान की इस वक्त कोशिश ये है कि किसी तरीके से एक मस्बत स्टेटमेंट IMF की तरफ से आ जाए ताकि वो आगे का जो एक वे फॉरवर्ड है, क्लैरिटी है, वो पाकिस्तान को मिल जाए। ये बहुत ज़रूरी है। क्या IMF जो है वो 3 दिन के अंदर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी कर ले और बोर्ड भी कर ले, ये मुमकिन मुझे इसलिए नहीं लग रहा कि टाइम फ्रेम अगर आप देखें ना, आज 27 हो गई है जून की, 28, 29 और 30 जून, तो इतने फास्ट ट्रैक पेस के ऊपर क्या IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करके बोर्ड कर लेगा और फिर एक नई वो एक एग्जांपल भी सेट कर सकता है बाकी दुनिया के लिए भी कि अगर आप चाहें तो 1 माह नहीं, 1.5 माह नहीं, 2 हफ्ते नहीं, आप 2 दिन में भी बोर्ड कर सकते हैं। तो कुछ इस किस्म की कुछ टेक्निकलिटीज़, कुछ लीगल पॉइंट्स हैं जो आउटस्टैंडिंग है। बट एक चीज़ क्लियर है कि शायद जब जो भी ताल्लुक हो, प्रोग्राम मुकम्मल हो ना हो, जो एक हॉस्टिलिटी थी ताल्लुकात में वो नहीं होगी, कुछ आगे की बढ़ने की बात। लेकिन नहीं शहबाज साहब, मैं ये नहीं समझ रहा, अगर प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता और ये 9th रिव्यू अप्रूव नहीं होता फिर तो फिर इट्स अ डूम्सडे सिनेरियो।
اس سے یہ اس دوران جو بات چیت ہوئی اچھی آئی ایم ایف سے وہ تو کاؤنٹ نہیں کرتا نا جی. ہمیں تو آئی ایم ایف کی پروگرام کی کمپلیٹ اس وقت کانفیڈنس چاہیے. میرا خیال ہے کہ وہ کانفیڈنس پاکستان کو ملے گا, کس صورت میں ملے گا وہ ابھی کلیئر نہیں ہے. کیا وہ کانفیڈنس کافی ہوگا جو آئی ایم ایف دے گا مارکیٹس کے لیے, وہ بھی کلیئر نہیں ہے. کیونکہ اگر ایک چیز آپ کامران خان صاحب دیکھیں, وزیر اعظم پاکستان کی جو آج کی ٹیلی فونک کال تھی اس کا کوئی مقصد تھا. اگر یہ معاملات سب سیدھے ہوتے, جو کہ لگ رہا تھا اس ٹیلی فونک کال سے پہلے کہ بہت سیدھے ہونے جا رہے ہیں, آپ نے دیکھا جس سپیڈ کے ساتھ شرح سود میں اضافہ کیا گیا, سب کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ کیا گیا, اس کا جو بھی ایک بیانیہ جاری کیا اسٹیٹ بینک نے وہ حیثیت اس کی کوئی نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے حکومت نے نئے ٹیکسز اور خاص طور پر سیلڈ کلاس کے اوپر ٹیکسز لگا دیے. یہ حکومت سوچ نہیں سکتی تھی 2 ہفتے پہلے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے اخراجات میں بھی کٹوتی کر لی. تو اگر سب ہی اچھا تھا تو پھر پرائم منسٹر آف پاکستان کیوں دوبارہ کال کر رہے ہیں, جبکہ خود حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ 3 ملاقاتیں ان کی پیرس میں ہوئی. مجھے ذاتی طور پر پتا کہ 3 دفعہ انہوں نے خطوط بھی لکھے پچھلے 1 ماہ میں. ایک ٹیلی فونک کال ہم نے رپورٹ کی تھی جب وہ انہوں نے اس کو نہیں بتایا تھا. تو کچھ نہ کچھ چیزیں ابھی آؤٹ سٹینڈنگ ہیں. پر پاکستان کی اتنی بڑی معیشت وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, وہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے, اور وہ اس کا سائز اس ڈاکیومنٹڈ اکانومی سے کہیں زیادہ ہے. وہ نمبرز ان کا خیال ہوتا ہے کہ آپ 9,800 کریں, آپ 10,000 کریں, مگر وہ کیوں نہیں انسسٹ کرتے کہ آپ ایگریکلچر سیکٹر کو پراپر کریں, آپ یہ جو ہول سیل سیکٹر ہے اس کو پراپر کریں, آپ یہ جو ایک پوری ریٹیل پوری مافیا کو آپ نے چھوڑا ہوا ہے اس کو کریں. انڈسٹریز کے اندر ایک بہت بڑا گیپ ہے. آخر ان کو اس بات کی پرواہ کیوں نہیں ہے, اس پہ کیوں نہیں انسسٹ کرتے وہ؟ کامران خان صاحب, اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں. ایک یہ کہ آئی ایم ایف کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان کی اکانومی کی اور پاکستان کے ٹیکس سٹرکچر کی, اور دوسرا ہمارے جو لوگ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں ان کی کتنی قابلیت اور اہلیت ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو آئی ایم ایف کو سمجھا سکیں. جیسے ایک چیز ایم این ایس ٹی ہے, ہمیں کلیئر تھا کہ ایم این ایس ٹی آئی ایم ایف کبھی بھی نہیں مانے گا, اور آئی ایم ایف کو بھی اس کے اوپر کانسیپچول کلیئرٹی تھی, اور اس نے فٹ ڈاؤن کیا اور انہوں نے کہا جی نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, اور ہم کو ایم این ایس ٹی $1,00,000 کی ختم کرنا پڑی. یہ غالباً شبر زیدی صاحب کا ہی اس وقت انیشیٹو تھا. اس وقت جو 1 کروڑ کی لمٹ تھی روپے کی, اس کو انہوں نے کم کر کے 50 لاکھ کر دیا تھا, اور اس کو اور فردر کم کرنا چاہ رہے تھے. اب آ جاتے ہیں ٹیکس سٹرکچر کے اوپر. جو سیلڈ کلاس ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے اس کی جو ٹیکسیشن ہے وہ آئی ایم ایف کو ایکسپلین کامران خان صاحب نہیں کر پا رہے. مطلب وہ جو آئی ایم ایف ہے وہ سیلڈ کلاس کی ٹیکسیشن کو ایسے ہی لکھتا ہے جیسے کوئی عام انکم ہوتی ہے. یا تو ہم دوسری کلاسز کو جو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جیسے آپ نے تاجروں کا ذکر کیا, آپ نے ہول سیل سیکٹر کا ذکر کیا, تو ہم نے جو قربانی کا بکرا ہے وہ سیلڈ کلاس کو بنا دیتے ہیں. آئی ایم ایف سیلڈ کلاس کی ٹیکسیشن کو ایسے دیکھتا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی شخص 5 لاکھ روپیہ کما رہا ہے اور اس کے ایکولنٹ کوئی یو کے میں کما رہا ہے, تو وہ کتنی وہ ہے اس کی وہ ٹیکس کتنا پے کرتا ہے, وہاں پہ انکم ٹیکس کا ریٹ کیا ہے, یہاں پہ کیا ہے. اس کے اندر جو نیٹی گریٹیز ہیں اس کی جو, اور یہ آئی ایم ایف کو نہیں پتا ہے شہباز راڑا صاحب کہ آئی ایم ایف کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہم کس لیول کے, ہم سیلریڈ لوگ کس لیول کے ٹیکس دیتے ہیں. اور ادھر ہم کراچی میں تو پانی بھی خریدتے ہیں, ہمیں پانی بھی نہیں ہے, ہمیں کوئی دنیا کی کوئی ایسی سہولت نہیں ہے جو کہ ہمیں اویلیبل ہے. یورپ میں, یو کے میں جو شہریوں کو سہولیات ہے وہ تو ہمارا کوئی شہری زندگی میں کبھی تصور نہیں کر سکتا. تو یہ کمپیریبل تو نہیں ہے نا سچویشن. ایگزیکٹلی میرا یہی پوائنٹ ہے کہ ہمارے جو افسران ہیں, جو نیگوشیٹرز ہیں, جو ان کے ساتھ بات کرتے ہیں ٹیکنیکل لیول پہ, وہ اس کو کنوے نہیں کر پا رہے. آپ نے صحیح کہا, ایجوکیشن, ہیلتھ, پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ, آپ کا پانی, آپ کے باقی اخراجات سارے تو میں خود دے رہا ہوں, اور پھر میں گراس انکم کے اوپر آپ کو ٹیکس بھی دے رہا ہوں. اس کے باوجود اب مجھے ہی نچوڑ رہے ہیں. اب یہ جو ان کا بجٹ تھا اس کے اندر جو تاجر تھے ان کو ٹیئر 1 کا جو کیٹیگری ہے جہاں پہ انہوں نے رجسٹر ہونا, اپنی سیلز ڈکلیئر کرنی ہے, ریٹرن فائل کرنے ہیں, ٹیئر 1 کا جو اس کی کیٹیگری تھی اس کے 4-5 کرائٹیریا ہیں. اس میں ایک کرائٹیریا کہ اس کی جو دکان ہے, اس کی جو شاپ ہے, اس کا سائز کیا ہوگا, وہ آپ نے ڈیلیٹ کر دیا. وہ صرف ایک ڈیلیشن نہیں تھی, وہ پہلے جو چند ہزار آپ کے ساتھ لوگ رجسٹرڈ تھے ٹیئر 1 کے اندر, اس میں سے اور زیادہ لوگوں کو آپ نے مائنس کر دیا. حقیقتاً اگر آپ دیکھیں جو اتنا یہ رانگ ٹیکسیشن ہوئی ہے اب سیلڈ کلاس کی, پہلے اگر آپ کی منتھلی انکم, ماہانہ آمدن آپ کی 10 لاکھ روپے سے زیادہ تھی تو آپ کے اوپر 35% ٹیکس ریٹ لگتا تھا. اب اگر آپ کی منتھلی انکم 5 لاکھ روپے سے زیادہ ہے تو 35%. اب یہ اتنا زیادہ بڑا گیپ ہے. اور پھر اس سے اگر نیچے والی سلیبز ہیں, اگر 2 لاکھ سے 3 لاکھ روپے کی آپ کی آمدن ہے منتھلی, تو آپ کے اوپر جو ٹیکسیشن ہے وہ 22.5%. اب دوسری سائڈ پہ آ جائیں,
ایکسپورٹرز ہیں وہ آپ کی گراس ویلیو کا 1% دے رہے ہیں، پروفیشنلز ہیں وہ کوئی 8% دے رہا ہے، کوئی 10% دے رہا ہے. آپ کے جو باقی بزنس کمیونٹی ہے وہ ان کے پاس پوری آپشن ہے، وہ اپنا منافع بھی شو کر سکتے ہیں، اپنا نقصان بھی شو کر سکتے ہیں، middle income بھی show کر اور سکتے ٹرن ہیں. اوور پہ جو ٹیکس ہے وہ تو 1% گن کے 0.25% ان کا ٹیکس ہے. تو کامران خان صاحب یہ ہمارے نیگوشیٹرز کا پرابلم ہے نا، یہ ان کو کنونس نہیں کر پا رہے. میں ایک دو دفعہ میری IMF سے جب بات ہوئی ان کو میں نے چیزوں پہ میں نے ڈسکس کیا، ان کا ہاں یہ ہمارے ایشوز ہیں، ہماری نظر میں اس کو لانگ ٹرم میں ہم دیکھیں گے، بٹ اگر ان کے ساتھ بہتر طریقے سے بات کی جا سکے، ان کو کنونس کیا جا سکے کہ پاکستان میں جو سیلریڈ کلاس کی ٹیکسیشن ہے وہ صرف انکم ٹیکس نہیں ہے، وہ پے سلپ کے اوپر ٹیکسیشن ہو رہی ہے، تو پے سلپ کو تو آپ آمدن نہیں ڈکلیئر کر سکتے نا. تو یہ ساری چیزیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے پالیسی میکرز نہیں کر پا رہے. تو شبر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ